अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। खातून जज को धमकियां देने की वजह से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से फैसला किया गया है। खान साहब को रेड लाइन और येलो लाइन का अंदाजा हो जाएगा। याद रहे नाज़रीन, हुकूमती वज़रा मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदलिया से सो मोटो एक्शन का मुतालबा कर रहे थे। कल सारा दिन ये चलता रहा कि इमरान खान साहब रेड लाइन है, अगर रेड लाइन किसी ने क्रॉस करने की कोशिश की तो फिर हम बताएंगे। और इसी रेड लाइन के चक्कर में कल रात को फिर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में सड़कों पर हमने लोगों का मजमा देखा। नहीं देखा तो सिर्फ खान साहब को ही नहीं देखा, लेकिन लोगों का मजमा देखा। अब खान साहब को समझ आएगा कि फर्द वाहिद इस मुल्क में रेड लाइन नहीं है, बल्कि इदारे इस मुल्क में रेड लाइन है। एक शख्स खड़ा होकर रियासत की रिट को चैलेंज करता है, पुलिस उसके ऊपर मुकदमा करती है, आईजी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, खातून जज हैं उनको कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता? अगर ये ज़ेबा जज साहिबा से कहानी शुरू हुई है, ये रुकेगी नहीं। और इदारे भी वो जो आइन और कानून की पासदारी करवाते हैं वो रेड लाइन है, ये याद रहे खान साहब। कहा जा रहा है कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से इजाज़त तलब कर ली है और जरदारी साहब ने भी वाज़ेह किया है कि वो खान साहब की गिरफ्तारी के हक़ में हैं। लेकिन एक सवाल है ना, यहाँ मैं मुस्लिम लीग नून से भी करना चाहती हूँ, जिस धमकी पर इनफैक्ट इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना है, वो काम खान साहब ने नाज़रीन पहली मरतबा तो किया नहीं है। 2014 जरा याद कीजिए, खान साहब तो कंटेनर से लेकर लॉन्ग मार्च तक बाकायदा नाम लेकर धमकियां देते रहे। आपने पिछले हुकूमतों में एक्शन लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हुक्मरान जमात को। इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। सबकी शक्लें भी हमें पता है जिन्होंने जिन पुलिस ऑफिसर्स ने जुल्म किया। ये सारा रिकॉर्ड के ऊपर आप जो ये आप हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने तो रहना नहीं, लेकिन आप जो तनख्वाहदार लोग हैं, आपके लिए मुश्किलात आएंगी। एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है और इंशाअल्लाह हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी के ऊपर हाथ उठाया, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। ताहिर आलम, कान खोल के सुन लो, तुम इधर रहोगे और तुम्हें मैं इंशाअल्लाह जेल के अंदर डलवाऊंगा। आईजी ताहिर आलम को लेके आए हैं, कान खोल के सुन लो। तुमने कुछ किया इस पुरअमन एहतजाज को, मैं बच गया तो तुम नहीं बचोगे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। पाकिस्तान की सियासत में नाज़रीन इदारों का बड़ा अहम तरीन रोल समझा जाता है, लेकिन कौमी इदारों को ललकारने का काम भी सारे ही सियासतदान करते रहे हैं। बात अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। हमेशा के लिए हमने रहना है तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ। कल पिंडी के जलसे में भी खान साहब को फिर से मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई याद आए। कहा 25 मई पुलिस ने तशद्दुद न्यूट्रल्स के कहने पर किया। खान साहब, लोग कपड़े इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी आपके बयानात तब्दील हो रहे हैं। अगर ऐसा ही है कि सब कुछ न्यूट्रल्स ने किया है तो वजीर दाखिला पंजाब ने पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों शुरू की हैं? 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंडा लगाओ। फिर एक और भी बड़ा मसला है कि जब तक जो सहाफ़ी हजरात हैं वो खान साहब के हक़ में अगर बात करते रहें तो वो बेहतरीन सहाफ़ी हैं, वो हक़ के साथ हैं, वो सच के साथ हैं,
لیکن جہاں کہیں تنقید کر دیں, جہاں کہیں ان کے رد عمل پر بات کر دیں, تو پھر وہ کچھ سوشل میڈیا پر دیکھنا اور سننا پڑتا ہے کہ جو ٹی وی اسکرین پر بتایا بھی نہیں جا سکتا. اور اگر آپ خاتون صحافی ہیں تو پھر تو آپ کو ایسا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جو شاید خود پڑھا بھی نہیں جا سکتا. اور کل سے لے کر اب تک جتنی کچھ دھمکیاں سوشل میڈیا پر اس وقت مجھے موصول ہو رہی ہیں, کتنے دنوں سے لوگ میرے گھر کا پیچھا کر رہے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب دھیان دیں, یہ ورکرز یہ آپ کا نام لیتے ہیں, دھیان دیں ان کے اوپر. مجھے عبدالقیوم صاحب جوائن کر چکے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل. شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ خان صاحب کے اوپر پرچہ ہو گیا, رات کو بڑا شور بھی مچا, ریومرز شروع ہو گئی کہ گرفتاری ہونے والی ہے, پورا مجمع ایک نکال دیا خان صاحب نے, خود وہ کہیں نظر نہیں آئے. حکومت فیصلہ کیوں نہیں کر سکی؟ آیا گرفتار کرنا تھا, نہیں کرنا تھا, کرنا کیا تھا؟ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی قابل افسوس ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ خان صاحب فارمر پرائم منسٹر ہیں, لیجسلیٹر ہیں, اور قانون کی دھجیاں اڑانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری کا کام ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاپولر ہیں. دیکھیں پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کرن کہ آپ قانون کو ہاتھ لے لیں گے یا آپ قانون, اور پاپولیرٹی کا ٹیسٹ تو ابھی الیکشنز میں ہونا ہے نا, جو جنرل الیکشنز ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1974 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن جو 37th پریزیڈنٹ تھے, اور وہ بہت اپنی جو پاپولیرٹی کی ہائٹ پہ تھے, مثلاً ویتنام کی جنگ ختم کی, چائنا سے تعلقات بہتر کیے, سوویت یونین سے ڈیٹانٹ کیا, چاند پہ بندہ بھیجا اینڈ سب کچھ. لیکن ایک بات آئی تو جو ہاؤس کی جو تھی نا ان کی جوڈیشل کمیٹی, اس نے کہا کہ امپیچمنٹ کے لیے 3 آرٹیکل, ایک obstruction of justice, نمبر 2 مس یوز آف اتھارٹی, اور تیسرا کنٹیمپٹ آف کانگریس. قیوم صاحب اگر پاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی سر, تو پھر کل بغاوت کا, کل یہ مقدمہ ہو گیا دہشت گردی کا, معاف کیجیے گا, اور اس کے بعد گرفتار پھر کیوں نہیں کیا گیا اگر پاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی سر؟ دیکھیں ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہے نا. پاکستان کے حالات مختلف ہیں. تو کیا آپ لوگ چیک کر رہے تھے کہ عوامی ری ایکشن کیا آئے گا؟ نو ناٹ ایٹ آل. آپ یہ دیکھیں کہ کورٹس جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ سو موٹو ہونا چاہیے اس کے اوپر, بٹ آئی کین اشور یو کہ یہ جو فارن فنڈنگ کے اندر وائلیشنز ہوئی ہیں, اور یہ جو کچھ ابھی انہوں نے ایک مجسٹریٹ خاتون کو بھی للکارا ہے, یہ کتنے بہادر ہیں کہ آپ دیکھیں جب یہ نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا تو آپ نے چارجز ان کے اوپر لگائے, آپ نے کہا FIA میں جائیں وہ ادھر گئے, آپ نے کہا JIT میں جائیں ادھر گئے, کہ بیٹی بھی آئے گی وہ بھی ہے, بیٹا آئے گا اس کو بھی, انڈیویجول انٹرویو کیا, 100 سے زیادہ پیشکیاں بھی کی. کبھی کسی نے اوپر اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے اٹ از نائدر ہیئر نار دیئر اف یو ڈونٹ اوبے دی لا آف دی لینڈ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو ہے آگے جو قانون ہے وہ اپنی ایک شکل لے گا, اور obviously nobody is above law. اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں مدینہ کی ریاست, اور کہتے ہیں کہ قانون غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے اور ہے. تو آپ نے بندے کیسے اکٹھے کر لیے؟ آپ نے بجائے مراد سعید کو شاباش دینے کے ہونے کا الزام لگ جاتا ہے. لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات ابھی مجھے بڑی پسند آئی, جب ان سے پوچھا گیا کہ گرفتاری کب ہونی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم, یہ قانون کا کام ہے, یہ قانون نے بتانا ہے کہ گرفتاری کب, کیسے اور کہاں ہونی ہے. میں نہیں بتا سکتی کہ کل گرفتاری ہو رہی ہے یا پرسوں گرفتاری ہو رہی ہے, جو پچھلی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے. اطہر کاظمی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اطہر خان صاحب 26 سال ان کی سیاست کو ہو گئے, منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اب ہم کہہ سکتے ہیں زبردست سیاست کر رہے ہیں وہ. یہ اتنا مشکل ان کے لیے ایک ٹائم چل رہا ہے, کیا وجہ ہے ان کے کہ اتنے مشکل مراحل میں انہوں نے اپنے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر لی؟ خاتون جج کے خلاف انہوں نے جس طرح سے بات کی اس پر باقاعدہ ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا ہے. دیکھیں اب obviously اس کی جو قانونی سائیڈ ہے تو وہ تو معزز عدالت نے اس کا ایک نوٹس لیا ہے, قانونی عمل تو اس کا چلتا رہے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جج کو یہ کہنا کہ آپ کی عدالت کے اندر ایک وہ شخص پیش ہوا جس نے کہا کہ مجھ پہ مبینہ طور پہ پولیس نے تشدد کیا, اور آج اسلام آباد کی جو معزز ہائی کورٹ ہے اس نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج سے یہ تحقیقات کروائیں کہ اس شخص کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں ہوا. obviously کوئی سیریس ایویڈنس دیکھا ہوگا
होगा मोअज़्ज़िज़ अदालत ने, तो इसीलिए उन्होंने ये फैसला दिया। लेकिन उन जज साहिबा ने फौरन उसी पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया जिसने पहले तशद्दुद किया, और जो उस वक्त उस मुबैना मुल्जिम की जो हालत थी वो भी हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में अगर उनको ये कहना कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुझे नहीं उसमें कोई धमकी लगती, इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे हम अदालतों का घेराव करेंगे, जजों का घेराव करेंगे, उस तरह की तो कोई धमकी नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर अगर दहशतगर्दी का मुकदमा किरण किया गया है और गलत कोई ऐसी बात है, दूसरा इस्लामाबाद पुलिस ने भी आज एक सहाफी को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर कोई इल्जाम लगाया था। 14 अगस्त को हमारी फौज के ऊपर मोहसिन दावड़ ने क्या इल्जाम लगाया, ये चंद दिन पहले, कि ये निहत्थे शायरियों को मारते हैं, ये फायरिंग करते हैं, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ये खुल के उन्होंने इल्जाम लगाया। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो मसला ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है तो वो रियासती दहशतगर्दी हो रही है जिसका शिकार हमारी जमहूरियत है। अच्छा, अब अतर मुझे बताइए, इमरान खान साहब के इदारों और अफसरान के खिलाफ की जो धमकी आमेज बयानात है ना, अभी आपने हवाला दिया पहले का, लेकिन मैं उससे पहले का आपको 2014 का और उसके धरने का हवाला देना चाह रही हूँ जरा। वहां पर भी खान साहब इसी तरह से ललकारा करते थे, इसी तरह से बात किया करते थे। तो क्या समझते हैं आप, खान साहब ने अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो चुकी होती तो शायद आज ये एज नहीं आता? अच्छा किरण, देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते, ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये सिविल सर्वेंट्स हैं। यहाँ डीसी इस्लामाबाद ट्वीट करते हैं कि किसी ने भी अफसर के खिलाफ बात की या उसके फैमिली के खिलाफ बात की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप जरूर करें अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है, लेकिन आप मुझे दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क दिखा दें जहां पे जो इस तरह के सिविलियन इदारे हैं या कोई भी कौमी इदारा हो, उसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मुल्क की तमाम आबादी के लिए इस तरह का पैगाम दिया जाए। इस तरह क्या जुम्मे से होता है कि तुमने ये किया तो हम ये कर देंगे? चंद भटके हुए लोग होते हैं जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ बात करते हैं या हमारी अफवाज के खिलाफ बात करेंगे या किसी और इदारे के खिलाफ बात करेंगे। उसमें आप ये तो नहीं करते ना कि आप पूरी कौम के लिए एक जर्नल धमकी दे दें। ये शो करता है माइंडसेट। खान साहब को अपनी गलती का क्या एहसास है, क्योंकि उन्होंने हिफाजती जमानत की दरखास्त दी है और वो दहशतगर्दी के FIR को चैलेंज नहीं किया है उन्होंने। देखें, ऑब्वियसली कानूनी अमल तो चलेगा, लेकिन क्या है, उन्होंने जो बयान दिया वो दहशतगर्दी थी, कतन वो दहशतगर्दी नहीं थी। मसला ये है ना कि आप इसको कहते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 5 बंदे भी इकट्ठे ना हो, 5 बंदे इकट्ठे होंगे तो उसके ऊपर भी पर्चा हो जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद के हर रेस्टोरेंट में हर दूसरा टेबल 6 कुर्सियों का है। तो बुनियादी मकसद क्या है? आओ, खाओ पियो, याशी करो, सवाल मत करना। 14 अगस्त वाले दिन आके यहाँ पे जश्न मिलाओ, हजारों लोग आए, मनाएं जश्न, लेकिन आजादी ना मांगना, जमहूरियत की बात मत करना। वो मसला है जो माइंड सेट है ना इस हुकूमत का, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये इस तरह की चीजें मार्शल्लाह के दौर में होती थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज्यादा कट्ठी जमहूरी जमातें हैं, उन सब की हुकूमत है और आप आजादियां इस तरह सल्ब कर रहे हैं कि घुटन महसूस हो रही है मुल्क में। मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सही सर, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। ये खान साहब तो 2014 में भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं ना, उस वक्त आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की सर। PTV पर जो हुआ सर, कंटेनर से तड़ियां लगाते थे खान साहब खड़े होकर, अगर आप लोग उस वक्त कार्रवाई करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। क्या उस वक्त कोई रोकता था जो आज नहीं रोक रहा है? देखिए, आपने 2014 से लेके अभी तक की इमरान खान साहब का जो कंडक्ट है वो देख लिया है। ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जी होश इंसान उनके इस कंडक्ट का दफा नहीं कर सकता। आज ये मेरे भाई कह रहे हैं ना घुटन है, ये वो, कोई घुटन नहीं है। आपको पूरी आज़ादी, गालियाँ दे रहे हैं हर किसी को कह रहे हैं, आप अदालतों के ऊपर भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं। आपने एक बिल्कुल लॉ ऑफ द जंगल शुरू किया हुआ है, ये लॉ ऑफ द लैंड की नहीं। आप समझते हैं कि मैं ही जो कुछ कहूँ वो हर्फ आखिर है, और मैं ही अगर जीतूँ तो वो ठीक जीत है और मैं अगर हारूँ तो वो हार नहीं है। तो ये एटीट्यूड तो किसी लिहाज से भी आगे लेके जाने वाला नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि 2014 में भी वो लोग जो सारे देख रहे थे, अदालतें भी देख रही थी और सब कुछ उनकी आंखों के सामने। उस वक्त तो इमरान खान साहब कुछ और कहते थे ना, ये कहते थे, हाथ लगाते थे कंधों पे, वो हो जाएगा, हम आने वाले हैं। आपको पता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट का जी तो एम्पायर की उंगली का जिक्र करते थे। तो ये बड़ी बदनसीबी है। आई टेल यू कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक अच्छा मौका दिया था, खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ, और उसको के ऊपर कैपिटलाइज करें एक सिविलाइज्ड इंसान की तरह। आप दूसरों को जानवर समझें,
देखे ना, दूसरों को घटिया समझे, उनको शूदर समझे। पॉलिटिकल लीडर से 2 उंगलियां भी नहीं मिलाता। मैं अगर ये इक़्तिदार में आ गए तो नीचे आऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। मेरा ख्याल है आपको तो किसी साइकोट्रिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज पॉलिटिकल लाइफ के अंदर आपको हर तरह के बंदे मिलेंगे। आपने दावड़ की बात की, देखे वेस्टर्न बॉर्डर से बहुत सी दहशतगर्दी होती रही है। फिर हमने क्या किया आर्मी की तरफ से कि एक जो है ना रेडिकलाइजेशन का एक बाकायदा इंस्टीट्यूशन बनाया। उसमें वो लोग जो इन्वॉल्व थे उनको भी डी रेडिकलाइज करके तो लाइन पे लाया गया। अगर किसी पार्टी के नॉर्मल जो वर्कर है या एमपी है या मैंने गलत बयान दिया है और बाद में आप उसको राय रास्त पे ला सकते हैं, ले आए। बट ये प्रिविलेज जो है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की और एक लीडर की जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं मदीना की रियासत का हूं और मैं पूरे पाकिस्तान में मेरी मेजॉरिटी है, जो अभी ट्राई होनी है, तो आपके पास मेजॉरिटी मिले तो बिस्मिल्लाह। आप देखें ना, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। पंजाब में पंजाब की 15-16 सीट्स, फिर कराची का भी इलेक्शन, तो सर मेजॉरिटी अगर आप बात कर रहे हैं तो देखें अवाम की और पॉपुलर लीडर तो इस वक्त हैं वो पाकिस्तान। ये बाई इलेक्शन की वो सीटें सारी इनकी अपनी सीटें हैं, उनमें से अगर कोई दूसरा सीट ले जाता है तो वो है। ये आगे देखें, और बाई इलेक्शन इज नो इंडिकेशन, ये कहा जा सकता है। लेकिन सर वाकईतन वहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं। अहमद पंसोटा साहब माहिर कानून में ज्वाइन कर चुके हैं, सना बुच्चा प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। अहमद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो फैसला किया है मजिस्ट्रेट को धमकी देने के केस में, क्या हो सकता है सर इस पर? जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जी कि आज सदर इस्लाम जो एहतराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल ऑफ कोर्स चूँकि मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता उस तरह, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खान साहब की स्पीच का एटलीस्ट मेरी समझ में बात आई है, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी, डीआईजी को भी और साथ साथ मैजिस्ट्रेट को भी ये कहा है कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ केस फाइल करेंगे। एक आम आदमी या एक पॉलिटिकल वर्कर या एक नॉन लीगल पर्सन जब भी अदालत से बाहर कोई बात करेगा तो वो यही कहेगा कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, केस फाइल करूँगा। मेरे नज़दीक ये धमकाने के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन चूंकि इस वक्त अदालत के सामने पेंडिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिससे उस कार्रवाई को मैं असरअंदाज करूं। छोड़ेंगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। सर इस जुमले में आगे पीछे कहीं पर भी केस छोड़ूंगा नहीं तो उन्होंने देखें पहली तो बात ये कि छोड़ूंगा नहीं जो है उन्होंने ये तीनों के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, आईजी को भी कहा है, इसको सेपरेटली तीनों को कहा है। अब छोड़ूंगा नहीं को ऑफ कोर्स जो इंटरप्रेट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि डेली बेसिस पर जो वकला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे बहुत दीगर अदारे जो जजेस के बारे में, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, उन तमाम केसेस को इनके साथ क्लब कर लेना। इमरान खान की ये स्टेटमेंट तो बड़ी पसंद आ उसके ऊपर इस वक्त सारा कुछ हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही आगे आपका कि ऐसा आपको कुछ उसके अंदर दिखाई नहीं दिया। लेकिन सर अनदर बात जिसमें जो लफ्ज कहे गए, अगर हम इसको देखते हैं तो इस पर जरा बताइएगा कार्रवाई क्या हो सकती है सर? जी, अगर लेट से कि अदालत मजाज चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में बुलाया गया है और उसके अंदर हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 204 भी है जो कंटेम्प्ट से डील करता है, तो उसमें बिल्कुल अगर इस नतीजे पर अदालत पहुंचती है कि इमरान खान साहब का जो कॉन्डक्ट था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है बड़ा क्लियर है, इट अप्लाइज टू हायर जुडिशरी, और वो बड़ा क्लियरली उसमें जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो हाई कोर्ट एंड अबव है, सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस। फर्स्ट टाइम पर एक हाई कोर्ट जो है वो एक मातहत मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करने के ऊपर एक बेंच बनाकर सुन रही है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग केस। और मैं समझता हूँ कि आगे ये मशले राह बनेगी, क्योंकि हम तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान के नीचे जितने जजेस हैं उनके साथ बहुत ज्यादती और जुल्म होता है, उनके बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है, उन सब केसेस को टेकअप करना चाहिए। अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो ऑफकोर्स डिस्क्वालिफिकेशन है, उनके खिलाफ जजमेंट आ सकती है और आर्टिकल 63 के तहत फिर वो हो सकता है 4-5 साल के लिए नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन आई डाउट कि ये सारा कुछ होगा, मेरा नहीं ख्याल ये बात वहां तक जाएगी। ये कंटेम्प्ट नोटिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगी, क्योंकि कंटेम्प्ट नोटिस के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हैं अंडर द न्यू लॉ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सना, थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करेंगे मेरे शो को। सना, हुकूमत ने खान साहब के खिलाफ जो ये मुकदमा है इसे तो फौरी तौर पर किया, पर्चा दर्ज किया बड़ी तेजी से, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। 2014 से खान साहब इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, इसी तरह की बात करते हैं। हुकूमत को डर किस बात का है?
حکومت کو ڈر کس بات کا ہے؟ میرا خیال ہے وہ بہت آبویس ہے، اور وہ عمران خان صاحب ایک بات یا دو باتیں ٹھیک کہتے ہیں، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاپولسٹ سٹیٹمنٹ یا پاپولسٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، اور اس وقت اگر الیکشن میں واقعی جایا جاتا ہے تو یہ جس طرح کے ہم ابھی انتخابات کے نتائج دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی طرف بات ہے کہ وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں، اور ابھی باقی لوگ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو رہے ان بائی الیکشنز میں، یا جو انتخابات ہوئے ہیں کراچی میں NA 245 کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا غلط نہیں ہوگا کہ ایک پاپولسٹ سینٹیمنٹ سے ایک سیاستدان گھبراتا ہے کہ وہ چینج ہو کے وہ نیریٹو جو ہے وہ اور اس کے اگینسٹ نہ چلا جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدان کیونکہ سیاست کرتے ہیں اور عوام سے ووٹ لیتے ہیں، اس لیے ان کو یہ عوام کا بڑا خیال ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی عوام دوست تو نہیں ہیں. ان کا پاپولر اسٹیٹمنٹ یا سینٹیمنٹ وہ ہو سکتا ہے، وہ پاپولر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک ایروگنٹ آدمی ہے، ان کو لگتا ہے ہی از انٹائٹلڈ ٹو ایوری تھنگ، دا ورلڈ اوز ہے، مطلب ان کو پوری دنیا نے کچھ واپس کرنا ہے، کوئی قرضہ دینا ہے ان کا. ایک مزاج ان کا ایسا ہے کہ مطلب 9 سیٹوں پر میں ہی لڑوں گا اور میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں. ایک نارسسزم کی نشانی ہوتی ہے یہ نارسسزم میں، مگر ایک بڑی چیز اس میں ہوتی ہے کہ ایمپتھی، دے لیک ایمپتھی. They have no empathy for the human life. They have no empathy for anybody except themselves. وہ بڑا وکٹم کارڈ بھی بڑا کھیلتے ہیں. دیکھو دنیا میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، میں کتنا اچھا ہوں، and I was born at the wrong time. دیکھو نا یہ دنیا مجھے سمجھتی نہیں ہے، I'm so misunderstood. اور یہ لیڈرز میں بہت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں، لیڈرز بھی بنتے ہیں ایسے نارسسسٹ لوگ، لیکن they're not good leaders. اب یہ بات دوسری طرف بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اس وقت حکومت کو جو بار بار ایک آسرا تھا کہ فورن فنڈنگ کا کیس آ جائے گا تو ان کے لیے کچھ صحیح ہو جائے گا، اچھا دوسرا کیس آ جائے گا تو کچھ صحیح ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے ڈیسیشنز میں. یہ بات تو بڑی واضح ہے. اب دیکھیے نا زرداری صاحب نہیں پوش کرنا چاہتے اریسٹ کے لیے، بیکاز ظاہر ہے پھر ایک سمپتھی کارڈ ہوگا، وہ عمران خان صاحب اپنے حق میں کھیلیں گے، پھر عمران خان صاحب ووٹ زیادہ لے لیں گے، تو یہ تو ڈر اور خوف ہے. دوسری طرف میرا خیال ہے کچھ کارروائی میں جی سنا مجھے بریک کی کال ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی بغاوت پر اکسانے کے کیس میں عدالت شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر چکی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ہدایت کی ہے کہ ملزم کو جب بھی ضرورت ہو طبی سہولیات اور علاج معالجہ فراہم کیا جائے. وکلاء اور اہل خانہ کو بھی ملاقات کی اجازت ہوگی. شہباز گل کی عدالت پیشی سے پہلے ہی ان کی وائرل ویڈیوز نے نہ صرف ناظرین تشدد کا بھانڈا پھوڑا بلکہ گل صاحب کی ڈرامے بازیاں بھی عیا کی ہیں. میں انڈر پروٹیسٹ کھا رہا ہوں، میں انڈر پروٹیسٹ کھا رہا ہوں کیونکہ آپ زبردستی کر رہے ہیں، یہ بائی فورس کھلا رہے ہیں آپ، اور کچھ نہیں ہے. نہیں میرے ہیلتھ نہیں، میں تو 3 دن گزارا کر رہی ہے، میں آگے بھی گزارا کر لوں گا. میں خدا کی قسم گلے میں انگلی ڈال کے الٹی کر دوں گا اگر آپ نے مجھے اور مجبور کیا. نسرین شہباز گل نے جج کے سامنے بھی اس غذائی تشدد کی شکایت کی. کہا کہ مجھے زبردستی کھانے کھلائے جا رہے ہیں، کیلے کھلائے گئے، جوس پلایا گیا، ہاتھ باندھ کر شیو بنا دی گئی. پچھلی سماعت پر ویل چیئر پر ہفتے کاپتے شہباز گل جب پیشی پر حشاش بشاش نظر آئے تو ان کے وکلاء بھی حیران ہو گئے. اور جب کلائنٹ سے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ گل صاحب کو ضمانت کے اسکرین شاٹس دکھائے گئے اور پھر ان کو عدالت لایا گیا یہ بتا کر کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. ایس پی نے دکھایا ہے اسکرین شاٹ، نہیں ہائی کورٹ نے آپ کی بیل دے دی اور آپ کو کورٹ لے کے جا رہے ہیں. میری شیو بھی زبردستی کی گئی اور مجھے کھانا بھی زبردستی کیا. کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی پولیس انکوائری رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی شہباز گل پر تشدد کے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے تحقیقاتی کمیٹی کو غیر مصدقہ تصاویر دیں اور ان تصاویر کا سورس پوچھنے پر آئیں بائیں شائع کیا. اور سب سے بڑا ٹوئسٹ اس وقت آیا ناظرین کہ جب عدالت کے سامنے دیے گئے تحریری بیان میں شہباز گل نے عمران خان کے الزامات کو ہی جھوٹا قرار دے دیا. شہباز گل نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی ہے. عمران خان شہباز گل سے ملنے اسپتال گئے تھے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا. خان صاحب اس پر بھی بڑے آگ بگولا ہوئے مگر یہ بھول گئے کہ انہی کے دور حکومت میں جب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب زیر حراست تھے اور بلاول ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو اسلام آباد پولیس نے انہیں ملنے نہیں دیا تھا. لیکن بلاول نے نہ وہاں آئی جی کو دھمکیاں لگائیں نہ ڈی آئی جی کو دھمکیاں لگائیں بلکہ باقاعدہ شکریہ ادا کر کے واپس گئے تھے. یاد دلاتی ہوں آپ کو، دیکھیے آئے ہیں قائد حزب اختلاف سے ملنے کے لیے
اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ممبرز کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جیل کو کسی بھی وقت انسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم آئے ہیں انسپیکٹ کرنے کے لیے, ہمیں آپ اجازت دے دیں. اجازت دیں گے آپ؟ یہ چیف کمشنر صاحب منسٹری سے. اچھا, میرے خیال میں یہ تو ہمارے پارلیمنٹ کے پریویلیج کے خلاف. اطہر, پاکستان تحریک انصاف کو اسپیشلی عمران خان صاحب کو پارٹی کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے جس نے خان صاحب سے جھوٹ بولا اور پھر خان صاحب نے آ کر باقاعدہ جلسے میں اعلان کر دیا؟ وہاں پر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب جو غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. پہلے خان صاحب جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں, کوئی اور بتاتا رہتا ہے. اس والی بات میں بھی مطلب اتنا زیادہ کہ پوری سوشل میڈیا بریگیڈ لگی ہوئی تھی کہ ڈیپ فیک پکچرز جو ہیں وہ ویڈیوز پوسٹ کی جا رہی ہیں. اور اب خان صاحب نے جو ایک الزام لگایا تھا, سنگین الزام لگایا تھا, اس کو شہباز گل صاحب نے غلط کہہ دیا, خود غلط کہہ دیا. کدھر شہباز گل نے عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے غلط کہہ دیا؟ کہا ہے خان صاحب نے؟ کدھر کہا ہے شہباز گل صاحب؟ شہباز گل صاحب نے تحریری جواب دیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ خان صاحب نے کہا یہ زیادتی کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. عدالت میں تحریری جواب دیا ہے انہوں نے. میں نے ٹو بی آنیسٹ وہ جواب نہیں دیکھا, لیکن جو شہباز گل کے اوپر تشدد کے حوالے سے بات ہے تو آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر نعمان کی رپورٹ اور اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ کو دیکھ کے حکم دیا حکومت کو کہ آپ ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج سے اس حوالے سے تحقیقات کروائیں. تو شہباز گل کے اوپر جہاں تک تشدد کی بات ہے وہ تو ہے, مبینہ طور پہ تشدد ہوا ہے, اب اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی. شہباز گل نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی بھی تحریری بیان آئے جو عمران خان کے خلاف ہو اس کو نہ مانا جائے. یہ شہباز گل نے آج کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے رحم و کرم پہ ہوں, یہ جو مرضی مجھ سے لکھواتے رہیں گے, جو مرضی مجھ سے بلواتے رہیں گے, نہیں تو میرے اوپر تشدد کریں گے. تو ابھی تو دیکھیں نا شہباز گل ان کی کسٹڈی میں ہے, تو جب تک وہ عدالت میں آ کے مجسٹریٹ کے روبرو کوئی بیان نہیں دیں گے اس بیان کو آپ عدالت میں ایز اے ایویڈنس نہیں یوز کر سکتے. یہ سارے قانونی ماہر, احمد پنسوٹا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ مزید اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے. تو اس وقت تو شہباز گل ان کی کسٹڈی میں, وہ جو مرضی ان سے کہتے رہیں اور کہلواتے رہیں, تو میرے خیال میں اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے اس وقت. صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی فورسفلی ان سے اسٹیٹمنٹ پہ سائن کروا لیے گئے ہوں گے. اچھا ثنا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا نخواستہ الزام نہیں لگا رہا, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے. جب یہ پتہ چلے گا وہ خود آ کے عدالت میں یہ بیان دیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا. بالکل ٹھیک. ثنا, 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے شہباز گل صاحب کا. جس طرح کے پیدر پہ الزامات چلتے رہے, آئی جی صاحب کو, ڈی آئی جی صاحب کو کہا جاتا رہا, بدترین تشدد کے الزامات ہوئے, زیادتی تک کے سنگین الزامات ہو گئے. اس کے بعد جو شہباز گل صاحب کی ویڈیوز آئیں وہ خان صاحب کے اور جو پی ٹی آئی ٹرولز کے جو جس قسم کے بیانات تھے اس کی نفی کر رہی ہیں. پھر خان صاحب جو زیادتی کی بات کر رہے تھے, جو زیادتی کا الزام لگا رہے تھے, سنگین الزام لگا رہے تھے, وہ بھی ایک تحریری جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا اس میں انہوں نے اس کی بھی نفی کر دی. اب پی ٹی آئی کے پاس, ان کے فالوورز کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی لائن کو ٹو کرنے کا؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب چھوٹا دھماکہ نہیں کرتے, وہ بڑا دھماکہ کرنا چاہتے ہیں. وہ چھوٹے دھماکے پہ تو نہیں ہوتا نا. He doesn't want to do fireworks. He wants to actually just explode a bomb. تو اب اگر وہ صرف کہتے کہ تشدد ہوا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ میڈیا ہائپ کریٹ ہوتی اور اتنے زیادہ سوشل جو ہمارے سوشل ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ینگ نوجوانوں ہیں جو غور سے سنتے بھی ہیں اور غور سے لکھتے بھی ہیں, وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک صرف تشدد کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس طرح سے ہائپ نہیں کریٹ ہو سکتی تھی نا, تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈالنا تھا. ایز آلویز عمران خان صاحب از ill informed, اور مجھے نہیں پتا زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور میں اگر ہوئی ہے تو بھی مذمت کرتی ہوں, اور اگر یہ جھوٹ بولا گیا ہے تو بھی اس کی مذمت کرتی ہوں. اور ایک کسی کی پریویسی کو بہرحال ایک پرائیویٹ چیز ہے, اس کو پرائیویٹ ہی رہنے دینی چاہیے until and unless the person himself اس کو بتانا چاہے. یہ it's not something that عمران خان صاحب کر سکے کسی کے لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیا اب گاڈ نوز شہباز گل صاحب اس کو سچ ہے تو ماننا چاہتے ہیں, جھوٹ ہے تو نہیں ماننا چاہتے ہیں. جو بھی پرابلم ہے اٹ از ہز پرسنل لائف اینڈ اٹس ہز پرسنل تھنگ. آپ کو اس طرح کی بات اگر ہوئی بھی ہے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی unless and until آپ نے شہباز گل سے کنفرم کیا ہوتا یا ان کی پرمیشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کتنی بری ہے اسٹیبلشمنٹ یا یہ پی ڈی ایم والے اور یہ جیل کے حکام اور آئی جی اور فلانے اور ڈمکانے, اگین
دیکھیے شہباز گل صاحب کو اگر ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کرایا جا رہا ہے تو وہ بائی فورس ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو نہیں کھانا تو آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ ڈرپ لگا سکتے ہیں, آپ ان کو فورسفلی کھانا نہیں کھلا سکتے. دیٹ از ناٹ آن. مطلب میں سمجھتی ہوں یہ ہیومن رائٹ. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ انہوں نے باقاعدہ پکچرز دیکھے ہیں, انہوں نے وہ ایویڈنسز دیکھے ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ سر کہاں سے آیا آپ کے پاس وہ ایویڈنس, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک لائر اور اس کے سائل کے بیچ کی ساری کنورسیشن ہے, ہم نہیں دکھا سکتے. دین آئی آسکڈ ہم کہ آپ اس کو عدالت میں پیش کریں گے, تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے, لیکن آج تک کی تاریخ میں وہ اس طرح کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے ہیں جو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دیکھے ہیں. اچھا پنسوٹا صاحب, سر یہ بتائیے, انتہائی یہ حساس زیر سماعت مقدمہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ جس طرح کا اسٹیٹمنٹ اگر شہباز گل صاحب کی طرف سے آ گیا ہے تو انتہائی حساس معاملے پر اس طرح کے غیر مصدقہ اور باقاعدہ میں تو اسے غیر ذمہ دار اور مزے کا خیز قسم کے اسٹیٹمنٹس کہوں گی, اس پر ان کے خلاف, خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے سر؟ میں جی پہلے تو ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب شہباز گل صاحب کی تفصیل بتا رہی تھی, چونکہ میں ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا رہا ہوں, تو جب آپ ان کی تفصیل بتاتے بتاتے یہ کہیں گے کہ یہ ڈرامے بازیاں اور پھرتیاں, تو آٹومیٹکلی پیمرا کے بہت سارے کلوزز ہیں جو آپ خود وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی شخص کے بارے میں بیسڈ آن دی انفارمیشن اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. دیز آر جسٹ مائی 2 cents, اس پر ناراض مت ہوئیے گا. ادھر سے میں بات آگے چلتا ہوں, آپ آتے ہیں عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل کا جو کیس ہے, ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کو سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ نے میڈیکل ڈسٹرکٹ سٹینڈنگ بورڈ بنانا ہے, جو انہوں نے نہیں بنایا اور اپنی مرضی کا بورڈ بنایا. یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں بنایا, یہ میں نے بھی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ کی متعدد ججمنٹس ہیں جو کہ پریزنٹ کی گئی آج عدالت میں بھی اور نیچے بھی بتایا گیا, لیکن ان کو there was no heed which was paid to that. 2 دن کا پولیس ریمانڈ مانگتی ہے, اس کے بعد اچانک کہتی ہے ہمیں 8 دن کا ریمانڈ چاہیے. جس چیز کو انہوں نے انویسٹیگیشن میں طے کرنا ہے وہ تینوں کی تینوں چیزیں موجود ہیں. ان کی گیجٹ بھی موجود ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں یہ بیان دیا ہے. اب وہ بیان انسائٹمنٹ میں آتا ہے, میوٹنی میں آتا نہیں آتا, وہ عدالت مجاز نے تیار کرنا ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ فزیکل ریمانڈ انہوں نے لے کے کون سی ایسی نئی چیز تلاش کرنی ہے شہباز گل کے اندر سے جو غلط ہے. جہاں تک بات ہے ٹارچر کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بل پڑا ہوا ہے جو سینٹ میں ہے. ٹارچر ایک انتہائی غیر مناسب رویہ ہے, اور میں ثنا سے اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اس کو کنڈیم کیا اگر یہ ہوا ہے. اور ٹارچر کی شکایت ملزم خود کرتا ہے جو کہ اس نے عدالت میں کی, لیکن جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا وہ اپنی پسند کا, کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا. میں گورنمنٹ کو بتا دیتا ہوں, یا اگر ہماری عدالت مجاز کو نہیں پتا نیچے جو میجسٹریٹ صاحب ہیں, کہ وہ ڈسٹرکٹ سٹینڈنگ بورڈ ہے جس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہے, وہ آپ اس لیے نہیں کر رہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیونکہ اس کے اندر فورینزک ایکسپرٹ بھی بیٹھتا ہے, اس کے اندر 4 اور ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے بعد بنتے ہیں, لیکن وہ اب نہیں آنا چاہتے بیکاز اس میں شفایت سامنے آ جائے. بالکل ٹھیک سر, میں آپ کی بات پہ ناراض نہیں ہوئی, لیکن میں ایڈ ضرور اس میں کرنا چاہتی ہوں. یہ شہباز گل صاحب جن کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, تو ہمارے سامنے تو بہت سارے ایویڈنسز آ رہے ہیں, ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, کس طرح سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے, کس طرح کی ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. لیکن اسی طرح کے نواز شریف صاحب جب بیمار تھے, ان کی رپورٹس آیا کرتی تھی, آپ ہی کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کی رپورٹس دیا کرتی تھی, اس پر ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے شہباز گل صاحب ایم ڈی کے رفقا ڈرامے بازیاں کہا کرتے تھے. جی سر, تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ڈرامے بازیاں کہا کرتے تھے. ایک مجھے کامنٹ کر دیں, آپ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ بیسکلی یہ کہہ رہی ہیں چونکہ شہباز گل اس کو ڈرامے بازیاں کہتی تھی تو آپ شہباز گل کو فالو کر کے اس کو ڈرامے بازی کہہ رہی ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ سر ویسے تو خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں نا, وہ تو سارے پچھلے سب کے اسٹیٹمنٹس دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ خان صاحب کو فالو کریں گے کہ آپ پیمرا کے قانون کو فالو کریں گے؟ آپ نے تو وہ فالو کرنا جو قانون ہے ہم سب پہ جو لاگو ہے, آپ شہباز گل کو تو نہ فالو کریں. آپ بالکل, آپ اپنی بات بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں تو آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ شہباز گل کو مت فالو کریں, آپ اس ہر چیز کو جسٹیفائی. سر مجھے یہ بتا دیں, یہ شہباز گل صاحب کی ویسے خفیہ ویڈیوز بنا کون رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ بڑی دکھ دہ بات ہے. عام سٹیٹمنٹس تو جو پولیٹیکل لوگ دیتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی نے دی ہے, لیکن اگر ملزم عدالت میں جا کے کوئی چیز کہتا ہے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے, بیکاز وہ انڈر ڈیوریس نہیں ہوتا, وہاں آپ جو مرضی ہے کہہ سکتے ہیں. اگر اس نے کہا کہ میرے اوپر تشدد نہیں ہوا, دیکھیں آپ نے یہ جو ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ, میں نے بھی دیکھی ہیں, وہ اس کی بیک ساری سرخ ہوئی ہے اور سائڈ پہ کر کے اس کو دکھایا گیا ہے. وہ تو اگر وہ ایسی صورت ہے تو عدالت میں دکھایا جا سکتا ہے. میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اتھینٹک ہے, وہ بنا کے بتائے کہ یس, اور خود جو ملزم ہے وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ نہیں ہے. اور دوسرا کلاب بازی پہ میرا بھائی جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا, کلاب بازی کا انگریزی میں کیا کہتے ہیں, یو ٹرن,
کہ آپ ادھر سے ادھر جاتے ادھر, تو وہ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو بڑے لیڈر لیتے ہیں, وہ تو چھوٹے لیڈر. ڈرامے بازی کہہ رہے تھے, وہ ڈرامے بازی نہیں تو ڈرامے بازی بھی یہ شور ہے کہ آپ ایک طرف وہ لگائے ہوئے ماسک لگا کے یہ کیا وہ کیا, اور پھر فوری طور پہ آپ نے ان کی دوسری پکچر دیکھی. میں پہلے بھی یہ کہتی ہوں, آج بھی یہ کہتی ہوں, بیماری کا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. نہیں بالکل نہیں اڑانا چاہیے, اور تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے. تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہیومن ڈگنیٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر, پروگرام میں ساتھ موجود تھے اطہر, آپ کا بے حد شکریہ. پنسوٹا صاحب بہت شکریہ سر. ثنا میرے ساتھ ہی موجود, بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین جی. سلام میرے ساتھ موجود ہیں. ثنا, NA 245 میں پی ٹی آئی کو بھاری مینڈیٹ سے جیت ملی ہے. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ خان صاحب کے نیریٹو کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, یا ایم کیو ایم پاکستان نے پی ڈی ایم سے ہاتھ ملایا اور لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا؟ کیونکہ آج تک ایم کیو ایم نے انہی جماعتوں سے تو عوام کو ڈرا کر ووٹ مانگا تھا. میرا خیال ہے کسی ایک فیکٹر کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. آئی تھنک کافی سارے فیکٹرز ہیں. ایک متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ ڈیوائڈ ہو گئی ہے, فاروق ستار صاحب الگ ہو گئے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کا ایک اردو ووٹ بینک تھا, ظاہر ایک اردو اسپیکنگ ووٹ بینک بہت اسٹرانگ تھا, وہ اب ڈیوائڈ ہو گیا ہے. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہے ہیں یا فاروق ستار صاحب کو دے رہے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ انڈر دا سیم امبریلا. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلا والا 8% تھا, یہ 13% تھا ٹرن آؤٹ, لیکن یہ بھی کم ہے. جہاں پہ 1600-1800 لوگوں کے ووٹرز رجسٹرڈ تھے, وہاں پہ 50 اور اگر 100 ووٹ پڑے تو میرا خیال ہے ٹرن آؤٹ لو ہے. ہاں, پاکستان تحریک انصاف میں ظاہر ہے ایک پولیٹیکل جو انرجی ہے وہ کافی ہے. ایک نیریٹو کو میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنا وقت ہوا ہے کہ نیریٹو کے حوالے سے ووٹس ابھی بننا شروع ہو جائیں گے. اور نیریٹو ہے کیا, مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں یہ میرا بیانیہ ہے؟ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کیا؟ مطلب آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو جس کے ساتھ انہوں نے اسٹک کیا ہو اپنے 22 سالہ 24 سالہ جدوجہد میں. ایک کرپشن کا نعرہ بلند کرتے تھے, سب سے کرپٹ ان کے ساتھ نکلے. اچھے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, وہ ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کیسے دوست ہیں. اپنے آپ صادق اور امین ہونے کی بات کرتے تھے, صادق اور امین نہیں رہے. مطلب وہ کسی چیز کے لیے, مطلب وہ کیا تشدد کو کنڈون کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا وہ جمہوریت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ کیا وہ عدالت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ کیا وہ فیصلوں کی پاسداری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ مطلب آپ مجھے بتا دیجیے وہ کس چیز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا, ہیومن رائٹس وائلیشن ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل. آپ شہباز گل کے لیے بھی بولیں گے, ہم عمران خان کے لیے بھی بولیں گے, ہم مریم نواز کے لیے بھی بولیں گے, ہم ہر پارٹی کے لیے بولیں گے. آپ مجھے بتا دیں عمران خان صاحب کا کوئی آپ کو بیسک چیز پتا ہے واٹ از کلوز ٹو, یا کس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سوائے عمران خان کے؟ عمران خان اپنے لیے اپنی جنگ خود ہی لڑنا چاہتے ہیں, اور وہ خود ہی جیت ہے, اور وہ خود ہی ٹرافی ہے. وہ اپنے لیے خود کے لیے ایک ٹرافی ہے, اور وہ اس میں خوش ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا بات ہے, لیکن میرا یہ ضرور ماننا ہے کہ اس وقت ابھی بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو. میرا نہیں خیال ان کا ساتھ ہونا اتنا پرابلم ہے. میرا صرف یہ خیال ہے کہ ان کو فوکس کرنا ہے اور دوبارہ سے انگیج کرنا ہے, اسٹریٹجی, اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ثنا. موجود تھی, وقت ختم ہو گیا. ناظرین سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.